اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیت اچھی تھی نا, اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. اچھا, ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا, اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا, اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے, ابھی کی بات کر لیں, آپ میں سے کوئی آیا بھائی بیان سنوں گا, اس کو ایک ثواب ملے گا. کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا, 2 نیتیں ہو گئی. میں تو دعا بھی کروں گا, 3 نیتیں ہو گئی. اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا, 4 نیتیں ہو گئی. سلام میں پہل کروں گا, 5 نیتیں ہو گئی. اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا, 6 نیتیں ہو گئی. 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا, اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا, 7 ہو گئی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا بتا دوں گا, 8 نیتیں ہو گئی. ہو سکتا ہے اجتماع میں جنازہ آ جائے, اگر جنازہ آیا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا, 9 نیتیں ہو گئی. اگر آپ کا نیت کا ذہن ہے تو آپ گھر سے چلے اجتماع کے لیے ہیں, مگر ہر قدم پر ہر لمحے 10 12 کام کی نیتیں کی, 10-12 کاموں کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے, وہ جب گھر کے سے نماز کے لیے چلتا ہے نا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے, ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے 40 نیتیں لکھی ہیں. جو ان 40 نیتوں پر عمل کر لے, نیت کر لے, اب گھر سے چلے گا ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی. تو ہم اچھی نیتیں کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ بڑا آسان سا کام ہے, لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا نسخہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار, اس کی عادت ڈال لیں. ہاتھ کام کرتے ہیں نا, نوکری کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, زبان تو فارغ ہے نا, تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں, میزان پر بھاری ہیں, اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو, اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو, انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا. پورا دن کاروبار کر کے نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے, کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے, آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی, ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں, ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے, 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے, درود کی 1 تسبیح نہیں ہوتی ہے, کلمہ پاک کی 1 تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدارا اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا, اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا, پیارے آقا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, دودھ پینے کی دعا, پانی پینے کی دعا, پانی کے بعد کی دعا, استنجا خانے میں جانے کی دعا, فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, باہر آنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, تو کھانے سے پہلے ثواب, کھانے کے بعد ثواب, پانی سے پہلے ثواب, پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت, اگر یہ 2 چیزیں مجھے پتہ چل جائیں, بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا, لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب,
ہے چپل تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں چپل پہننے کا ثواب، لباس تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں لباس پہننے کا ثواب۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے، کیا محنت کرنی ہے، سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے، مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں، الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اچھا ڈبل فائدہ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، کام میں برکت اور آ جائے گی۔ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا کر لی، کام بھی اچھا ہو جائے گا، کھانے میں بھی برکت رہے گی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی۔ اصل چیز مائنڈ ہے۔ جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے، اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کمال ہے، آسان نیکیاں ہیں۔ ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، آسان نیکیاں، اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب۔ میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں آسان پیسے کمانے کا نسخہ، شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ۔ او ہو بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں بھائی، صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا، تو دعائیں یاد کر لیں۔ ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے حلقوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ رہی تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی، اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں جو مختصر وقت میں جو بیان میں بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اب تو مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس مہینے میں بھی عبادت بڑھا دیں، اگلے مہینے میں بھی اپنے ذہن کو یہ بنائیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ عبادت کرو گے نا اللہ کو راضی کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم دین کی طرف زیادہ آ جائیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اسے روزی دے رہا ہے، اس کا روزگار چل رہا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ روزگار روک لے گا؟ خود سوچے نا، وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، وہ خالق دنیا بھی ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ ارے جب ہم اسے راضی کر لیں گے، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے۔ تو بس اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں، اور الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس مدنی ماحول میں آ کر آپ خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ اگر زیادہ نیکیاں کمانی ہے نا تو آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں، اجتماع میں دیکھیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر ذکر کی، اب اتنے سارے لوگ ذکر کریں گے، ہر ذکر پر ثواب ملے گا، دعا کریں گے، آمین کہتے جائیں گے، برکتیں بھی ملتی جائیں گی، دعا کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر صلاۃ و سلام ہوگا تو صلاۃ و سلام کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، اس میں الگ ثواب ملے گا۔ خوش نصیب یہاں آرام کریں گے، ساری رات اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تہجد پڑھیں گے، تہجد کا ثواب ملے گا۔ پھر فجر کی جماعت ہوگی، پھر فجر، یعنی آپ سوچیں کہ ایک رات میں کتنا بڑا پیکج ہمیں ہر جمعرات اجتماع میں مل جاتا ہے۔ پھر کتنے خوش نصیب ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، 3 دن میں کتنی ساری نیکیاں کما کے آئیں گے، 1 ماہ میں کتنی نیکیاں کما کر آئیں گے۔ تو اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کا، نیکیوں حاصل کرنے کا ذہن ہمارا بن جائے تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے۔ ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، اگر دنیا میں غریب ہونا تو کم از کم آخرت میں تو غریب نہ رہو یار، وہاں تو امیر ہو جاؤ، وہاں تو باغات لگا لو، وہاں تو جنت میں محل لگا لو۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ادھر بھی بیچارہ تکلیف میں رہ رہا ہے اور ادھر کے لیے بھی کچھ نہیں بھیجا۔ اور اگر دنیا میں امیر ہو، مالدار ہو، سکھ میں رہ رہے ہو،
تو پھر تو وہاں سکھ کی زیادہ ضرورت ہے نا. ادھر نرم بستر ہو اور ادھر مار پڑنی ہو، ادھر نرم اور بڑے شاندار بیڈ روم ہو اور قبر میں کیڑے ہوں، تو کیا فائدہ ان بیڈ رومز اور ان گھروں کا؟ مزہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ادھر بھی گھر اچھے دیے ہیں، اب ادھر بھی گھر اچھے تیار کر لو. یہ ذہن جس دن بن گیا نا کہ میں نے ادھر بھی چین سے رہنا ہے، ادھر بھی محل تیار کرنا ہے، ادھر بھی اپنے باغات بنا لینے ہیں، ادھر بھی خوب صدقہ خیرات کر کے اپنا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے، تو پھر خیر ہے، پھر زندگی بہت اچھی ہے. آخری ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ میسج سمجھ لیں آج کا. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا. اب بادشاہ ہوتا ہے، اس کی مرضی. اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری. بادشاہ کا فرمان تھا، وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے، عجیب و غریب مقابلے ہوئے. بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے چیک کر لیا ہے، اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اچھا چیک کر لیا؟ کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری، اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی. بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا، جیت گیا، ونر. تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار. تھا تو بے وقوف، پہنچ گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں. کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا، اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف، اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے، قبر کیا ہوتی ہے. کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر تو اتنا بڑا محل، زبردست کمرے، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات، مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دیے. بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام، کنیز، خادمائیں، سرونٹ، اسٹاف، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. وہ بے وقوف تو بات کر گیا، یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا، میں ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. حیدرآباد میں گھر بن گیا، جنت میں بنا کے نہیں. کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں. بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی. اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. تو کہتے یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا، تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن. ارشاد فرمائے کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی.
تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا. اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہے. ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے. درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے. اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے. وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے. اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے، تاکہ سیکیورٹی، رحمتیں، برکتیں ساتھ رہیں. لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے. موبائل فون لے کے بیٹھیں گے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا. ٹی وی آن کیا، اب پتہ نہیں کب بند ہوگا. اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا. امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے. درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں. شعبان کا مہینہ یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہیں جو ولیہ ہیں، 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی. آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا. آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کبا لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا. عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری.
تو شاعر کہتے ہیں نا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے۔ ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائیں۔ وہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ میں خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی، کمال کی جگہ تھی۔ اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے، میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے۔ کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو بھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے۔ تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے، تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے۔ تو کہا کہ یہ وہیں لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے، اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے۔ ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا۔ سب نماز پڑھ رہے اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے۔ اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پیئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں۔ اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے، مذہبی ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھوڑوا سکتا۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں، اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں۔ یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال، چھوڑ بیان کا کیا کرنا ہے، ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ، اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا باہر چلتے ہیں۔ وہ نیکی سے رکواتا ہے، سمجھو بات کو۔ اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا، اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی۔ اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اس نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی۔ اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی، اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی۔ اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود، اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لے تو بچنے نہیں دیتا، اور ہم ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا
ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں؟ بھائی میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے؟ ختم کیسے ہو گئے؟ نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر۔ اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے، بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا۔ صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے، تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی۔ سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے۔ نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا، بھائی میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، یہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا. اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں. تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا. تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30th پارے کی. آپ کم از کم 30واں پارہ، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ. ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی. اگر میں یہ پوچھ لوں، بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی، کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوگا. ایسا تو نہ کرے نا. کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے. ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں. شاید دینے والوں کا نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کا سب کو پتا ہے. وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا. اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو. اتنا یاد ہے آپ کو. مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں، پلیز. مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے. یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے. سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے. کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا. سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا. اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے. تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا. اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں، تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی. ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے.
پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں. اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں بزرگ, کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا, وہ آواز لگا رہا تھا, برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ. وہ کیا کہتا تھا؟ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر. اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا. برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا, اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. We don't know کب چلے جائیں گے. اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا, تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے پاس 50 سال کا ہے, کسی کے پاس 40 سال کا ہے, کسی کے پاس 25 سال کا ہے. برف روز پگھل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو, آج ختم ہونے والی ہو, اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے. پگھل رہی ہے, روز پگھل رہی ہے, اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں. حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. شاعر کیا کہتا ہے, پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم بدم, ہر دن برف کی طرف کم ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے ہم جانتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے, بڑا نام بنانے کے لیے, کاروبار چمکانے کے لیے, اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, اس لیے بنایا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما, ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا, انسان کو بنایا کیوں گیا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم, یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے. بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے. ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے. اب آتے ہیں سولوشن کی طرف. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں, اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. میں آج 2 باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے. اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی, دنیا میں غرق ہو چکے, بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں. اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے. پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا, تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں. ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں, تو گناہ چھوڑنا, اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا, قدم بڑھانا ہے, عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے, تو پہلے گناہ چھوڑ دیں, کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتایا نا, اب گناہ کی برائیاں سنو. لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں, 1-2 ہی بری عادتیں. سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے. نمبر 1, گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے. نمبر 2, شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے. نمبر 3, جنت سے دور, اور نمبر 4, جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. نمبر 5, اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے. نمبر 6, اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. نمبر 7, اعمال لکھنے والے فرشتوں
किरामन कातिबीन को तकलीफ देता है, उनको गुनाह लिखना पड़ता है ना, गंदी बात, बुरी बात लिखनी पड़ती है। नंबर 8, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को रोजा अनवर में तकलीफ पहुंचाता है, रंजीदा करता है। नंबर 9, जमीन और आसमान और तमाम मखलूक को अपनी नाफरमानी पर गवाह बनाता है। और नंबर 10, तमाम इंसानों से खयानत और रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है। तो आज पहले नियत तो ये कर ले कि इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। हाँ, गुनाह छोड़ना आसान नहीं है, मगर मेरे लिए मुश्किल है ना, मेरे रब के लिए तो मुश्किल नहीं है। वो तो कवी है, वो ताकत वाला है, वो कुन फरमाए तो फयकून हो जाता है। पहले नियत कर लें और फिर अल्लाह से मदद मांगे कि या अल्लाह मैंने नियत कर ली है, बस तू मेरी गुनाहों की आदत निकाल दे। तो इंशाअल्लाह जब दिल गुनाहों से पाक होगा ना, तो फिर नेकियों का नूर आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग मिलते हैं, एक जगह हम गए थे तो ये बहस हो रही थी, एक भाई साथ थे, कहते हैं यार इतनी नींद आती है जैसे ही बयान शुरू होता है, दिल नहीं लगता, इसकी क्या वजह है? तो देखिए मैं आपको आज एक तरीका बता देता हूं। हम कभी बुखार होता है, आपको भी होता होगा, तो बुखार में हमें अपना पसंदीदा खाना भी अच्छा नहीं लगता, जो बड़ा पसंद से खाते हैं ना वो भी कड़वा लगता है। खाना तो खाना, घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, तो हम क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं या घर वालों को भगा देते हैं। हमको पता है यार बीमार हैं, थोड़े दिनों के लिए मूड कड़वा रहेगा, दवाई खाते रहेंगे, आहिस्ता 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 जैसे ही बीमारी दूर होगी ना, दवाई खाने का मजा आना शुरू हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो जब किसी को नमाज में दिल ना लगे, तिलावत में दिल ना लगे, इज्तिमा में दिल ना लगे, किसी दुरूद पाक पढ़े तो बोरियत होने लगे, तो वो समझ ले कि अंदर बीमारी है, गुनाहों ने दिल काला किया हुआ है। अब क्या करना है? अब ये नेकी करते रहना, ये दवाई खाते रहना, इंशाअल्लाह गुनाह छोड़ देना और नेकी करते रहना। एक दिन आएगा जिस दिन ये बीमारी साफ होगी ना, हर सजदा बरकत देना शुरू कर देगा, दुआ में आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, दुरूद की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तिलावत में रिक्कत मिलना शुरू होगी। अभी क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही कि दिल में गड़बड़ है। मुझे दवाई भी जारी रखनी है, परहेज भी जारी रखना है। मेरे रब की जिस दिन रहमत हो गई, इंशाअल्लाह मेरा दिल नमाजों में लग जाएगा, फिर मुझे बहुत मजा आएगा। और जिस दिन यकीन करो जिसको इबादत में लुत्फ आने लग गया ना, उसके वारे न्यारे हो गए, क्योंकि अब वो इबादत ऐसे कर रहा होगा जैसे लोग अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सजदों को एंजॉय करेगा, वो दुआओं को एंजॉय करेगा, वो तिलावत के मजे उठाएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं, मुझे पहले समझ नहीं आता था कि लोग सारी रात, अल्लाह वाले हजरत राबिया बसरिया के बारे में हमने सुना, सारी रात कैसे इबादत करते थे, नवाफिल पढ़ते रहते थे, इनको बोरियत और थकन क्यों नहीं होती थी? कहते अब समझ आ गया। अब जब मैं लोगों के हाथ में मोबाइल देखता हूं और बच्चों को, नौजवानों को देखता हूं, सारी रात मोबाइल पर बैठे होते, कोई थकन नहीं लगती, इनका दिल मोबाइल में लगा हुआ है, रात का पता नहीं चलता। उनका दिल इबादत में लगा था, उन्हें भी रात का पता नहीं चला। मैं एक दुआ किया करता हूं तैदी से नेमत के लिए, आपको कहता हूं आप भी ये दुआ किया करो कि अल्लाह मेरा दिल इबादत में लगा दे और इबादत का मजा दे दे। हम इतने गुनाहगार हैं, हमें इबादत तकल्लुफ से करनी पड़ती है कि यार पढ़ रहा हूं, वो दिल नहीं लग रहा। लेकिन जिस दिन इबादत में दिल लग गया ना, अल्लाह अकबर, वो जिंदगी का लुत्फ ही कुछ और होगा। और ये होगा, इंशाअल्लाह होगा, कि जब हमारा दिल गुनाहों से पाक होगा। तो पहला नुस्खा कि आप इबादत की तरफ आना चाहते हैं, अपने मकसद की तरफ आना चाहते हैं, तो गुनाह छोड़ दीजिए, गुनाहों वाली बातों से बचाइए अपने आप को। आपको इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा कि हम नाकारा हैं, हम अल्लाह से ही मदद मांगे, अल्लाह तू इबादत की तौफीक दे, तू सजदों की तौफीक दे, तू हमें गुनाहों से बचा ले। सेकंड फॉर्मूला, दूसरा नुस्खा, वो ये है कि हमें फजूलियात से अपने आप को बचाना होगा। ये जो अपने फजूल, अपने टाइम जाया करने वाले काम रखे हुए हैं ना, खास तौर पे आजकल तो ऐसा लगता है हमारा सबसे ज्यादा जिंदगी का टाइम हमारा मोबाइल ले जाता है, या मोबाइल ले जाता है, या फजूल हमारी गपशप, आपके यहाँ कहते कचेरी। वो कचेरी चाय की लगी तो 2 घंटे की लगी, भाई 2 घंटे में कौन चाय पीता है यार, बाकी दुनिया भर की बहस करनी है। अरे भाई सारी दुनिया की पिंचा। आजकल डॉलर का रेट क्या है, $1 नहीं है जेब में, फिर भी डॉलर का रेट पूछना है।
تیل کتنے کا ہو گیا ہے، آج کل جناب کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی. تم نے کاروبار کرنا ہے، اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے؟ اسی میں گھنٹوں لگ گئے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کرونا میں کتنے مر گئے. وہ بھائی آپ کو کیا جس بات کی پنچات ہے؟ اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو. تو فضول کاموں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے نا تو آپ کو کچھ ٹائم ایکسٹرا ملے گا، اور وہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ عبادت میں کر سکیں گے. اللہ کرے ذہن بن جائے نا. مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گئے، کسی نے کہا یار ذرا 7-8 منٹ بیٹھیے گا میں آ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب 8 منٹ کا وہ کہہ کر کے ہم کیا کریں گے؟ 8 منٹ میں موبائل نکالیں گے. اب وہ 18 منٹ بعد بھی ہے نا، میں ٹینشن نہیں، ہمارا موبائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا. 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 8-10 منٹ تو لگتے ہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے. جو سورہ یاسین پڑھتا اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے. وہ 10 منٹ بٹھا کر ہمیں آیا، ہم نے 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیا. دیو سے تسبیح نکالوں یار، 100 بار درود پاک نہ پڑھ لوں یار، 5 منٹ کا بریک ملا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ ہم فضول کاموں سے بچے. اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ کبھی پیپر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم لکھیں کہ یار میں نے آج پورے دن میں، ٹھیک ہے نوکری کریں، کاروبار کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ وہ گھنٹے گنے جس میں ہم نے کچھ نہیں کیا. تو پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں نے کتنا زندگی کا وقت ضائع کر دیا. تو ذکر و درود کرتے رہیے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے. 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے. کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے. اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے. آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے. ہاں، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے. ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی. اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی. اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں. بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا.
کہ میرے بندوں میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے, یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے, یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا, یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں, اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ قرضے میں ہوں, کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے ستاتے ہیں لوگ, مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی, تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی, ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے, اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت زکریا, اللہ اکبر, آپ بڑی عمر ہو گئی آپ کی, بڑھاپے تک پہنچ گئے, آپ کی اولاد نہیں تھی, آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی, ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے, 100% فٹ ہے, 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں, موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے, شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے, ڈاکٹر ہے, وہ اپنی سائنس چلائیں, مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے. قدرت میرے رب کی ہے, شان میرے رب کی ہے, وہ ہر چاہے پر قادر ہے, اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی, عورت بھی بانجھ ہے, مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے, قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں, کیا دعا کی تھی آپ نے, اور مانا تو دیکھو اس کا, ہائے ہائے کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اولاد نہیں تھی نا, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور تو سب سے بہتر وارث, وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اب یہ دعا وہ کرتے تھے, اللہ نے کیسی دعا قبول کی, صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا. بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری. اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا, بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما. یہ ہے دعا, مگر دعا دل سے, توجہ اللہ, کنیکٹیوٹی کے ساتھ. پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں, پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے, اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتا چلا کہ گر گڑانا, توجہ کے ساتھ, خوف بھی ہو امید بھی ہو, پھر یہ کام بن جاتے ہیں. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار, بے چین, شکوے شکایت. ارے نبی ہیں, کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث, کوئی ابدال, کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ صحابہ کا, مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ انبیاء کا مرتبہ. یہ ترتیب یاد رکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا. خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں, عام لوگ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا, مگر انبیاء کی بات کمال ہے. اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف, زندہ رہوں گا کہ نہیں, باہر نکلوں گا کہ نہیں, اندھیری غار, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا, مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی
اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج. حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا, جو دعا مانگی تھی نا, علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے, ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے, یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی, پھر سے قوم بھی عطا فرما دی, سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں, مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں, صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں. اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے, قرضے کی ضرورت ہے, اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے, آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے. سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے, وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. دوست احباب سے پوچھتے ہیں, وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. سب دروازے بند ہیں, کوئی امید باقی نہیں بچتی. بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے. مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے. ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے, اللہ اکبر, بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے, لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے, گناہگار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے. ایک اور واقعہ سنو. ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا, میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا. مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے, اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا, اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی, جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز, موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا, میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے, میں چیف گیسٹ ہوں, مجھے گولڈ میڈل ملے گا, بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا. قصر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, جہاز کا پرابلم بڑا ہے, اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں, آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے, جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی, رینٹ کار لی. جیسی راستے میں گئے تو زبردست بارش, آندھی طوفان. اس اندھیرے میں, اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں, اب بھوک بھی لگ رہی, کھانا بھی نہیں کھایا, اندھیرا گپ, بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی, دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا, بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا, کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. اب ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے, وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں, میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے. بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں, اے اللہ تو کارساز ہے, میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے. جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, رینٹ کار لینا, راستہ بھول جانا, کسی اور گھر پہ نہ رکنا, اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے, ان اللہ علی کل شیء قدیر.
میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے, ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ, ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں, ہم سے کہتے فکر نہ کرو, دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا, کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا, جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا, جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے, وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے, ہم اسے کیوں نہیں پکارتے, اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے, جو دل سے دعا مانگنا ہے, وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے, وہ نیکوں کا رب تو ہے, وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. عیون الحکایات, یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے, اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش, غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے. تو طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا, تانبے کی دیگ بنائی گئی, نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی, بادشاہ کی حالت خراب. پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا, مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد نہیں آئی. اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, اب میں گیا, اب میں مارا جاؤں گا. تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا, اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, مدد فرما دے, اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی. لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ, فوکس کے ساتھ. پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے.
اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ. کیا نام ہے, دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے, نام لیا کرو اس کا. کہو اللہ 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 اللہ, پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے, نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا, اسے معاف کر دیا. ہائے ہائے, نبی پاک کے ایسے اعلی اخلاق دیکھے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے, مجھے گالی دی, مجھے برا بھلا کہا, مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ ہیں نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے, ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر, ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے, کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے, آپ کو ویلکم نہیں کر سکے, آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا. اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی, آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں, یاد کرو نا, نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو, کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں, مجھے گالی دی ہے, اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے, ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے, جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو, بدماش آتا ہے, آپ بھی بدماش بن جاتے ہو, تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص, نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدارا آقا کی سنت کو ادا کریں, اور جیسی بھی مشکل, جتنی بڑی مشکل ہو, آپ بس دعا کریں, اللہ کو پکاریں, اللہ کو یاد کریں, توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز, ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا, کوئی تکلیف ہو گیا, آپ ہم جس جنریشن کے, میں جس جنریشن کا ہوں, شاید اب تو ایسا نہیں ہے, جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ اللہ اللہ